بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ تیسری مدت کے لیے منتخب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا شہباز شریف اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے مبارکبادی پیغامات پر رد عمل میں کہنا ہے کہ آپ کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار کرنے پر شکر گزار ہوں۔ نواز شریف کو جواب میں مخاطب کرتے ہوئے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ آپ کے پیغام کو سراہتا ہوں۔ بھارتی عوام ہمیشہ امن، سیکیورٹی اور ترقی پسند خیالات کے حامی رہے ہیں۔ اپنے شہریوں کی حفاظت اور خوشحالی ہمیشہ ترجیح رہے گی۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ روز نریندر مودی نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا تھا۔ مسلسل تیسری بار بھارتی وزیر اعظم بننے پر شہباز شریف نے مبارکباد دی۔ نواز شریف نے نریندر مودی کو وزیر اعظم بننے پر گرم جوشی سے مبارکباد دیتے ہوئے کہا تھا کہ الیکشن میں مسلسل تیسری بار کامیابی بھارتی عوام کے اعتماد کا اظہار ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آئیں ہم نفرت کو امید سے بدل کر اسے 2 ارب انسانوں کی ترقی کا موقع بنائیں۔ حماس نے مغربی کنارے میں تمام فلسطینیوں پر زور دیا ہے کہ وہ غاصب صہیونی رجیم کے خلاف مزاحمتی کارروائیاں تیز کرتے ہیں۔ حماس کا یہ مطالبہ دوستو ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب غاصب صہیونی رجیم کے اہلکاروں نے مغربی کنارے کے شہر رام اللہ کے مغرب میں واقع قصبے پر حملہ کیا اور 4 فلسطینی مجاہدین کو شہید کر دیا۔ حماس نے واضح کر دیا کہ صہیونی حکمراں اپنے مجرمانہ اقدامات کے ذریعے فلسطین کاز کو ختم کرنے اور فلسطینی قوم کے حقوق پامال کرنے کے لیے اپنی پالیسیاں لاگو نہیں کر سکتے، اور فلسطینی شہداء کا پاکیزہ خون ان تمام افراد کے لیے چراغ راہ ہے جو آزادی اور فتح کے لیے شہداء کا راستہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ عدت میں نکاح کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جج کی کیس سے الگ ہونے کی وجہ درست نہ ہو۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی عدت کے دوران نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں سے متعلق درخواستوں پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے ساتھ سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کی۔ اس سے پہلے رجسٹرار آفس نے اعتراض عائد کیا تھا کہ سیشن کورٹ میں معاملہ زیر التوا ہونے پر ہائی کورٹ کیسے سماعت کر سکتی ہے، تاہم عدالت نے دونوں درخواستوں پر اعتراض ختم کر دیا۔ بشریٰ بی بی کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ سیشن کورٹ میں زیر التوا سزا معطلی کی درخواست پر ہائی کورٹ فیصلہ کرے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ سیشن جج کو واپس معاملہ بھجوائیں یا ہائی کورٹ خود سن لے، جس پر وکیل نے جواب دیا کہ 23 مئی کو سیشن جج نے کہا کہ 29 مئی کو فیصلہ سنائیں گے۔ دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا۔ شکایت کنندہ نے 29 مئی کو تحریری درخواست نہیں دی، لیکن اس سے پہلے عدم اعتماد کی درخواست دی جو مسترد ہو گئی تھی۔ وکیل نے دلائل میں کہا کہ 16 جنوری کو اس کیس میں فرد جرم عائد ہوئی، 1 فروری کو شہادتیں ریکارڈ کرنے کا سلسلہ شروع ہوا جو 2 دن میں مکمل ہو گیا۔ 2 فروری کو رات گئے تک جیل سماعت میں 4 گواہوں کے بیانات مکمل کر لیے گئے۔ 3 فروری کو عدالت نے عمران خان اور بشریٰ بی بی کو سزا کا فیصلہ سنا دیا۔ سزا کے خلاف اپیل 23 فروری کو دائر کی گئی۔ بشریٰ بی بی کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے اپنے دلائل میں بتایا کہ بشریٰ بی بی کی جانب سے درخواست قدرے مختلف ہے۔ بشریٰ بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ سیشن کورٹ میں اپیل اور سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ نہیں ہو رہا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ سزا معطلی کا حکم جاری کرے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ہو سکتا ہے کہ کیس سے الگ ہونے کی وجہ درست نہ ہو۔ عدالت نے استفسار کیا کہ جب جج خود کیس سے الگ ہو جائے تو پھر کیا دوبارہ اسے معاملہ بھجوانا مناسب ہے؟ بعد میں عدالت نے عمران خان اور بشریٰ بی بی کی درخواستیں منسلک کر دیں اور بشریٰ بی بی کی سزا معطلی کی درخواست پر 13 جون کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔
خیبر پختونخوا کے 91 ترقیاتی منصوبوں کے خاتمے پر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پوری نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا۔ علی امین گنڈا پوری کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ سالانہ منصوبہ بندی کمیٹی کے فیصلوں سے شدید مایوسی ہوئی ہے۔ پی ایس ڈی پی سے 91 ترقیاتی منصوبے نکالنے سے صوبہ متاثر ہوگا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے ترقیاتی منصوبوں کے خاتمے سے صوبے کی محرومیوں میں اضافہ ہوگا۔ وفاق پر ایس ڈی پی پر نظر ثانی کر کے تمام صوبوں کو ترقیاتی پروگرام میں مقرر حصہ دیں۔ سن 1948 میں برطانوی اور یورپی ممالک سمیت امریکہ کی حمایت سے فلسطین کی سرزمین پر ناجائز اور غاصب صہیونی ریاست اسرائیل کا وجود ہمیشہ سے دوستوں خطے میں شکست ناپذیر رہنے والی ریاست تصور کی جاتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے ناقابل شکست ہونے کے تصور کو کمزوری کا سامنا کرنا پڑا، ایسے حالات میں کہ جب عرب ممالک کی فوجیں بھی اس غاصب صہیونی ریاست کے مقابلے میں شکست کھا کر پیچھے ہوتی چلی گئیں تو اس زمانے میں خطے میں یعنی مزاحمت نے اپنا راستہ اختیار کیا۔ یہ مزاحمت کیا تھی اور کیا ہے؟ کیا یہ کوئی فوج ہے؟ کیا ان کے پاس بھی غاصب صہیونی حکومت کی طرح جدید اسلحہ اور امریکی اور برطانوی حکومتوں کی حمایت ہے؟ کیا اس مزاحمت کے پاس غاصب صہیونی حکومت جیسے جدید ٹینک، گولہ بارود اور فضائی برتری موجود ہے؟ ان تمام باتوں کا جواب دوستو اگر جواب تلاش کیا جائے تو یقیناً جواب نہیں ہے۔ یہ سب کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی آخر ایسا کیا ہے کہ اسرائیل رفتہ رفتہ ڈوب رہا ہے؟ وہ اسرائیل جو راتوں رات فلسطین پر قابض ہو گیا، فلسطینیوں کو گھر سے نکال دیا، فلسطینیوں کا کھلم کھلا قتل عام کیا، نہر سوئس پر جنگ مسلط کی، 2 مرتبہ عرب ممالک کی فوجوں کے ساتھ جنگ میں بھی عرب فوجیں اس کا مقابلہ کرنے سے قاصر رہیں، مسلمانوں کا پہلا مقدس دارالحکومت القدس شریف بھی قبضہ کر لیا، شام اور مصر سمیت اردن کے علاقوں پر بھی قابض ہونے والی یہی صہیونی غاصب ریاست اسرائیل تھی۔ غاصب اسرائیل کے عزائم یہاں تک دوستوں نہیں تھے بلکہ اس کے بعد لبنان پر فوجی چڑھائی اور قبضہ، اسی طرح امریکہ کی مدد کے ساتھ مصر جیسی حکومت کو کیمپ ڈیوڈ میں جھکنے پر مجبور کرنا، یہ سب کچھ غاصب صہیونی حکومت کے حق میں ہوتا رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ اسرائیل کیسے ڈوب رہا ہے؟ اسرائیل حال ہی میں غاصب صہیونی حکومت اسرائیل کے ہی خفیہ ایجنسی موساد کے سابق انٹیلیجنس اور آپریشن کے چیف ہیم ڈومر نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف حزب اللہ کی کارروائیاں درست اور بہترین انٹیلیجنس معلومات کا نتیجہ ہیں۔ اگر اسرائیل نے شمال فلسطین میں حزب اللہ کے حملوں کو روکنے کے لیے لبنان پر حملہ کیا تو یقینی طور پر یہ اسرائیل کے صہیونی ویژن کی نابودی کا باعث بنے گا۔ صہیونی ایجنسی کے اس عہدیدار کی گفتگو خود دوستو اس بات کا خلاصہ کر رہی ہے کہ غاصب صہیونی حکومت ڈوب رہی ہے۔ وہ صہیونی حکومت جو چند گھنٹوں میں عرب ممالک کی فوجوں کو شکست دیتی تھی، آج 8 ماہ میں جہاں غزہ میں کامیاب نہیں ہو پائی، وہیں ساتھ ساتھ جنوبی لبنان سے مسلسل حزب اللہ کی کارروائیوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت کھو بیٹھی ہے۔ یہ یقیناً فلسطینی مزاحمت اور مزاحمتی گروہوں کی بڑی کامیابیوں میں سے ایک کامیابی ہے اور اس بات کا اشارہ ہے کہ اسرائیل واقعی ڈوب رہا ہے۔ آج ہم اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ امریکہ اور مغربی حکومتیں مل کر اسرائیل کی مدد کر رہی ہیں، غزہ میں نسل کشی کی جا رہی ہے، لیکن اس بات کا مشاہدہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی حمایت کرنے والی یہ سب امریکی اور مغربی حکومتیں اس بات کا اعتراف کر رہی ہیں کہ صہیونی حکومت کے لیے جو حالات پیدا ہو چکے ہیں وہ ایسے ہیں کہ غاصب صہیونی حکومت کے لیے کوئی راہ نجات موجود نہیں ہے۔ یہ خود اس بات کی ایک اور مضبوط دلیل ہے کہ اسرائیل ڈوب رہا ہے۔ آج غاصب صہیونی حکومت اپنے وجود کی بقا کے لیے دوستو سر توڑ کوششیں کر رہی ہے۔ دوسری جانب اسی صہیونی حکومت کے مورخ لکھ رہے ہیں کہ اگر صہیونی غاصب حکومت کے اختلافات جو طوفان الاقصی کے بعد سے شروع ہوئے ہیں بیان کرنا شروع کر دیے جائیں تو مقبوضہ فلسطین میں موجود صہیونی آباد کاروں کے درمیان خون ریزی شروع ہو سکتی ہے۔
اور ایک وقت میں مقبوضہ فلسطین پر قابض 40 لاکھ صہیونی آباد کار فلسطین سے فرار ہو سکتے ہیں، جو کہ غاصب صہیونی حکومت کے لیے دوستو بربادی کا سبب بنے گا۔ یہ سب باتیں اس بات کی تصدیق کر رہی ہیں کہ غاصب صہیونی حکومت اسرائیل ڈوب رہا ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد سے غاصب صہیونی حکومت اسرائیل ایسی مصیبتوں میں گرفتار ہو چکا ہے کہ اب اس کے لیے نجات کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا، اور اب صرف اور صرف اسرائیل کی نابودی ہے جو عنقریب دوستو دنیا مشاہدہ کرے گی۔ بھارت نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان کے ساتھ برسوں پرانے تخریب کاری کے مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہتا ہے۔ نو منتخب وزیر خارجہ جے شنکر کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم مودی کی ہدایت پر خطے میں خارجہ پالیسی پڑوسی سب سے پہلے اس کو اپنا رکھا ہے، لیکن چائنا اور پاکستان کے ساتھ مسائلی تعلقات کی نوعیت مختلف ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ برسوں پرانے تخریب کاری کے مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہتے ہیں، جس میں در اندازی کا معاملہ بھی شامل ہے۔ حکومت پاکستان نے ملک بھر میں گھروں میں لگے غیر معیاری پنکھوں کی تبدیلی کی غرض سے صارفین کے لیے اسکیم تیار کر لی ہے۔ کمپنی گھر آ کر صارف کی مرضی کا پنکھا لگائے گی اور پیسے 1 سال کے اندر بجلی کے بل میں وصول کیے جائیں گے۔ غیر معیاری اور زیادہ بجلی استعمال کرنے والے پنکھوں کی تبدیلی کے معاملے میں حکومت کی ایک اسکیم کی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ بجلی بچاؤ مہم کے تحت انرجی سیور کے بعد اب ملک بھر کے پنکھے بھی تبدیل کیے جائیں گے، جس کے لیے دوستو اسٹیٹ بینک کی رسک گارنٹی پر بینکوں نے فنانسنگ پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ توانائی تحفظ اتھارٹی نے پنکھوں کی تبدیلی کا جامع پلان وزارت خزانہ میں جمع کروا دیا ہے۔ بینک پنکھوں کی تبدیلی کے لیے 1500 ارب روپے کا قرض دیں گے۔ بجٹ میں اس اسکیم کا اعلان کیا جائے گا۔ پرانے پنکھوں کو تبدیل کر کے صارفین کو معیاری اور کم بجلی استعمال کرنے والے پنکھے دیے جائیں گے۔ بینکوں کو رقم کی واپسی بجلی کے بلز میں ماہانہ اقساط کی صورت میں واپس کیے جائیں گے۔ صارفین آن لائن اپلائی کریں گے اور کنفرمیشن کی صورت میں پنکھے بنانے والی کمپنیاں خود گھر آ کر صارف کا پنکھا تبدیل کر دیں گی۔ اسکیم کے تحت پہلے مرحلے میں 8 کروڑ 80 لاکھ پرانے پنکھے تبدیل ہوں گے۔ ملک میں اس وقت 14 کروڑ 70 لاکھ غیر معیاری پنکھے لگے ہوئے ہیں جو 7000 میگا واٹ بجلی استعمال کر رہے ہیں۔ دوستو یاد رہے، بتایا جا رہا ہے کہ پرانے اور غیر معیاری پنکھے تبدیل کرنے سے 5000 میگا واٹ بجلی کی بچت ہوگی۔ صارفین کے گھروں پر لگے غیر معیاری پنکھے کی قیمت دوستو 1500 روپے مقرر ہوگی۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کا بھارت سے ہارنے کے بعد محسن نقوی نے کہا تھا کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی سرجری ہونی چاہیے۔ اب عمران خان کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے محسن نقوی کی سرجری ہونی چاہیے کیونکہ یہ الیکشن کرانے میں ناکام رہا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں، اسلام آباد میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ محسن نقوی سب سے بڑا سفارشی ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں؟ عمران خان کا کہنا تھا کہ سب مجھے خاموش کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح دھاندلی کور ہو جائے، لیکن میں بھی خاموش ہونے والا بندہ نہیں ہوں۔ میں تو دن میں 4 تقریریں کیا کرتا تھا۔ مجھے جب بھی موقع ملتا تھا تو میں بولتا تھا، یہ لوگ مجھے کیسے خاموش کروا سکتے ہیں؟ عمران خان کا کہنا تھا کہ جو پارٹی میدان میں نہیں آئی ان کو جتوایا گیا۔ الیکشن کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے۔ پورے پنجاب میں ہمارے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگ جہاں کنونشن کرتے ہیں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ عمران خان نے اپنی جماعت کو پیغام دیا ہے کہ تیاری کر لیں، ملک بھر میں احتجاج ہوگا۔ ملک کے اندر ذرائع آمدنی کم ہو رہی ہے اور قرضے بڑھتے جا رہے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ جیل میں موجود کرنل کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا۔ مجھے فیملی ممبران، وکلاء اور سیاسی رہنماؤں سے 30 منٹ ملاقات کا وقت دیا جاتا ہے، جبکہ مجھے جیل میں ایک قیدی بنا کر دیتا ہے اور 6 لوگوں سے زائد لوگوں کو نہیں ملنے دیا جاتا۔ عمران خان نے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کے لیے گھر سے کھانا تیار ہو کر آتا تھا۔
دوستو، میرا عمران خان کو مشورہ ہے کہ آپ بھی نواز شریف اور آصف علی زرداری کی طرح کام کرو تو کھانا آپ کا بھی گھر سے تیار ہو کر آئے گا۔ انہی کی طرح بن جو تمام مصیبتیں حل ہو جائیں گی۔ ایک صحافی نے سوال کیا کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کا آپ حوالہ دیتے ہیں، آج کے حالات میں رپورٹ کیسے مطابقت رکھتی ہے؟ جس پر عمران خان پاس کھڑے وکیل کا انتظار سے مشورہ کرنے لگے۔ جیل عملے نے میڈیا کو عدالت سے باہر نکال دیا۔ چینی اور امریکی سائنسدانوں نے ایک مشترکہ تجربے کے دوران ایسے زندہ جینز یا ایمبریو تیار کیے ہیں جو انسان اور بندر کے انتہائی بنیادی خلیوں پر مشتمل ہیں۔ اگرچہ سائنسی لحاظ سے یہ ایک اہم کامیابی ہے، لیکن انتہائی متنازع بھی ہے، کیونکہ یہی تحقیق مزید آگے بڑھ کر آدھا بندر آدھا انسان جیسے عجیب الخلقت جانور یا انسان تیار کرے گی۔ دوستو، یاد رہے کہ انسانوں اور حیوانوں کے خلیات میں ملاپ کی کوششیں کم از کم پچھلے 20 سال سے جاری ہیں، جس کا مقصد کسی جانور کے جسم میں انسانی اعضاء اگا کر دوبارہ اسی شخص میں پیوند کرنا ہے۔ کامیابی کی بدولت یہ ممکن ہو جائے گا کہ ایک انسان کے جسمانی خلیات کسی جانور میں داخل کر کے مطلوبہ عضو کی ہو بہو اور جیتی جاگتی نقل اس جانور میں کاشت کر لی جائے، جسے واپس اسی انسان کے جسم میں پیوند کر دیا جائے گا۔ اسی طرح متاثرہ افراد کے لیے عطیہ کردہ اعضاء اور ان سے وابستہ دیگر مسائل بھی ختم کرنے میں بہت مدد ملے گی۔ انسان اور بندر میں مماثلت کافی زیادہ ہے، اسی بنا پر سائنسدانوں کے سامنے سوال تھا کہ اگر انسان اور بندر کے انتہائی بنیادی خلیے آپس میں ملا دیے جائیں تو کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے نشو و نما حاصل کر پائیں گے؟ یہ جاننے کے لیے چینی صوبے ینان کی کمنگ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور امریکی ریاست کیلیفورنیا میں سالک انسٹی ٹیوٹ فار بائیولوجیکل اسٹڈیز کے ماہرین نے یہ اہم تحقیق مشترکے طور پر انجام دی۔ آن لائن ریسرچ جرنل سیل کے تازہ ترین شمارے میں شائع ہونے والی اس رپورٹ کے مطابق ابتدائی طور پر بندر کے 132 ایمبریوز اور انسانی خلیات بڑی کامیابی سے آپس میں مربوط ہو گئے۔ ان میں سے 103 ایمبریوز 10 دن کے بعد تک زندہ رہے اور نشو و نما کے مراحل طے کرتے رہے، البتہ اس مرحلے کے بعد یہ زیادہ تیزی سے ختم ہونے لگے، یہاں تک کہ 19ویں روز تک صرف 3 ایمبریوز ہی زندہ بچ پائے۔ تاہم تجربے کی حدود تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایمبریوز بھی تلف کر دیے گئے۔ یہ تجربات دوستو چائنا میں کیے گئے، کیونکہ ایسے حساس تجربات کی سہولیات امریکہ کی نسبت چائنا میں کہیں بہتر ہے، جبکہ چینی سائنسدان بھی اس معاملے میں زیادہ مہارت رکھتے ہیں۔ اس تجربے میں شریک ماہرین کا کہنا ہے کہ بندروں اور انسانوں کے خلیوں میں ملاپ پچھلے تجربات کے مقابلے میں کہیں بہتر رہا ہے۔ اسرائیلی ماہرین نے دنیا کی قدیم ترین مساجد میں سے ایک آثار دریافت کیے ہیں۔ ایک ٹیم نے 11 سال کی تحقیق کے بعد دنیا میں اولین مساجد میں سے ایک کی دریافت کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیل کے شہر تبریہ کے مضافات میں بحر الجلیل کے ساحل پر بازنطینی سلطنت کے دور کی ایک عمارت کی باقیات کے نیچے مسجد کے آثار دریافت ہوئے ہیں۔ اس جگہ پر پہلی کھدائی 1950 میں کی گئی تھی۔ اس وقت یہاں ستونوں پر مشتمل ایک ڈھانچہ دریافت ہوا تھا، جس کی شناخت بازنطینی وقت کے بازار کے طور پر کی گئی۔ ان آثار کی مزید کھدائی کے دوران یہاں سے اسلام کے ابتدائی دور کے سکے اور برتنوں کے ٹکڑے دریافت ہوئے تھے۔ ماہرین آثار قدیمہ نے ابتدا میں ان باقیات کی شناخت 8ویں صدی کی مسجد کے طور پر کی، لیکن مزید کھدائی سے معلوم ہوا کہ وہ ڈھانچہ 1 صدی پرانا تھا۔ ڈاکٹر سائٹرائن کا کہنا ہے کہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اس مسجد کو صحابہ رسول حضرت شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر کروایا، لیکن ہمارے پاس دستیاب تاریخی مواد موجود ہے جس کے مطابق انہوں نے 635 میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تبریہ کو فتح کرنے کے بعد یہ مسجد بنوائی تھی۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان چند اصحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں ہوتا ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر 2 ہجرتیں، یعنی پہلے مکہ مکرمہ سے حبشہ اور پھر حبشہ سے مدینہ منورہ کی تھی۔
تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔